کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باغ میں سے کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس بادشاہ کو بھی آ کر لگا۔ اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کر دو۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ بادشاہ نے کہا، تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ بادشاہ بولا، یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جلدی کرو، جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائیں تو تمہاری ان اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے جن سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل بیدار کیوں نہیں ہوتا۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے، اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث کے مطابق ان چاروں کلمات میں سے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔